اندر ہی رہ کے گزار لو. تو ایک مینڈک جو ہے نا وہ تو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں اندر ہی رہ کے اپنی زندگی گزارتا ہوں. دوسرا مینڈک جو ہوتا ہے نا وہ کوشش کرتا رہتا ہے. باہر والے کہتے ہیں یار تم مر جاؤ گے نہ کرو اس طرح. اس کی ٹانگیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں, آنکھیں بھی, اس کی ایک آنکھ بھی اندھی ہو جاتی ہے. وہ کوشش کرتا رہتا ہے, پورا تھک ہار کے نا 1-2 گھنٹے کی محنت کے بعد باہر نکل آتا ہے. باہر والے مینڈک دیکھتے ہیں بڑا حیران ہوتے ہیں. جب اس مینڈک کو لیب میں لے کے جایا جاتا ہے, اس مینڈک پہ سرچ کی جاتی ہے, تو پتہ لگتا ہے کہ وہ مینڈک سن ہی نہیں سکتا. وہ باہر والے مینڈکوں کی اس نے آواز ہی نہیں سنی کہ تم یہ نہیں کر سکتے, دوسرا تم مر جاؤ گے اس لیے اندر ہی رہ تو 4-5 دن. اور اندر والا مینڈک جو ہے وہ 4 دن زندہ رہا ہے اور وہیں پہ مر گیا. اور باہر والا مینڈک جو ہے وہ اپنی اچھی خاصی زندگی گزارتا ہے, اچھا خاصا صحیح ہو گیا. اسی لیے اس طرح میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ صرف اپنے کان بند کر لیں, محنت کریں اور محنت کریں اور بس محنت کریں. بس یہی آج کا جو ہے شکریہ. فرد بھائی نے جو گفتگو کی ہے آپ سے, اس کی جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات فرد بھائی نے کہا کہ آپ اگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے کان بند کر لو. کان بند کر لو سے مراد کہ کوئی آپ کو جتنا بھی مایوس کرے, آپ کا حوصلہ کم کرنے کی کوشش کرے, آپ نے اس کی بات نہیں سننی. آپ نے اپنے منزل کے حصول کے لیے محنت جاری رکھنی ہے. لوگوں کی تنقید کی پرواہ نہیں کرنی, لوگوں سے صلے کی امید نہیں رکھنی. کسی قسم کا کوئی بھی آپ نے لوگوں کی طرف سے ری ایکشن جو ہے اس کو اپنے آپ پہ سوار نہیں ہونے دینا. مجھے ایک بات یاد آئی, بہت دیر پہلے میں نے کالم پڑھا تھا اخبار میں, اور وہ سچا واقعہ, سچا کالم. جنگ کا ایک نوجوان تھا جس نے بڑی محنت کے ساتھ تعلیم حاصل کی, اور وہ ایک پاکستان کے بڑے معروف صحافی کے پاس گیا. اسے جا کے کہنے لگا کہ میں CSS کرنا چاہتا ہوں, تو اس کے متعلق میری رہنمائی کیجیے. وہ اس کے پاؤں کپڑے بڑے میلے, پاؤں میں جوتا گندا سا, بال بکھرے ہوئے, کوئی پرسنالٹی نہیں, کوئی اس کا روب دبدبا نہیں. تو وہ جو صحافی تھا اس کا نام تھا جاوید چودھری. اس نے اس کی طرف ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا, اور وہ لڑکا کہنے لگا کہ سر میں آپ سے رہنمائی کے لیے آیا ہوں کہ میں CSS کا کرنا چاہتا ہوں, تو آپ اس کے متعلق میری رہنمائی کیجیے. وہ کہتے ہیں کہ جاوید چودھری نے مجھے کہا کہ اپنا منہ دیکھو اور CSS دیکھو. تم CSS کرو گے, اپنی شکل دیکھو شیشے میں جا کے. کہہ رہا جی اتنی بات اس کی, اور میں گھر واپس آیا. میں نے یہ عہد کیا کہ اب میں اس کو CSS کر کے دکھاؤں. میں نے کہتا کہ دن رات میں نے محنت کی, مجھے کھانا پینا بھول گیا, مجھے زندگی کی ہر ضرورت جو تھی وہ بھول گیا. میں نے راتوں کو جاگ کے پڑھا, CSS کیا. CSS کرنے کے بعد میں SP بھرتی ہوا اسلام آباد میں. جب میری ٹریننگ مکمل ہوئی تو پوسٹنگ جب میری ہوئی اسلام آباد میں, تو میں اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ جاوید چودھری کے دفتر میں گیا. جا کے دروازہ ناک کیا, اور اس نے کہا کہ ٹائم کیا تھا پہلے جاوید چودھری نے دیا, SP کوئی کم پوسٹ نہیں ہے, بہت بڑی. تو اس نے کہا کہ سر میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ جو آدمی پولیس میں بھرتی ہو گیا SP, اس نے اسے کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. جاوید چودھری کہتے ہیں کس بات کا شکریہ ادا کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ کچھ عرصہ قبل میں آپ کے پاس آیا تھا کہ میں CSS کرنا چاہتا ہوں, تو اس کے متعلق میری رہنمائی کیجیے. تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ تم زندگی میں کبھی بھی CSS نہیں کر سکتے, تم CSS نہیں کر سکتے, تم بڑے افسر نہیں بن سکتے, تمہارے کپڑے پھٹے پرانے ہیں, تمہارے بال بکھرے ہوئے ہیں, تمہارے پاؤں میں جوتا بہت لو کوالٹی کا ہے, تم شکل و صورت کے اعتبار سے اتنے خوبصورت نہیں ہو, تو لہذا CSS تم نہیں کر سکتے. میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ کے اس لفظ نے میرے اندر ایک انرجی پیدا کر دی, اور میں نے ٹھان لی کہ اب میں اس بندے کو CSS کر کے دکھاؤں گا. اور جس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا اور میں اس بندے کو بتانے آؤں گا کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ تم CSS نہیں کر سکتے, لیکن میں نے کر کے دکھایا, میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا. کہہ رہے ہیں کہ اس دن اگر آپ نے مجھے نہ کہا ہوتا کہ تم CSS نہیں کر سکتے, تو ممکن ہے کہ میں آپ کی اس بات کو مثبت انداز میں نہ لیتا, تو شاید میں CSS نہ کرتا. تو
بندہ آپ پہ تنقید کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کا حوصلہ کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ نے اس کی بات پہ کان نہیں دھرنا، آپ کو اپنی محنت پر یقین ہونا چاہیے۔ ایک پرندہ شاخ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، پرندہ شاخ پہ، اس کا یقین شاخ پہ نہیں ہوتا، اس کا یقین شاخ پہ، کس بات پہ یقین ہوتا ہے اس کا ایک پرندے کا یقین کس بات پہ ہوتا ہے؟ اسے اپنے پروں پر یقین ہوتا ہے، اسے اپنے پروں پر، اسے شاخ کے ٹوٹنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اسے صرف یقین ہے تو اپنے پروں پر کہ ہوا آئے گی یا شاخ ٹوٹنے لگے گی تو میں اپنے پروں کے بل بوتے پر اڑ جاؤں گا۔ تو اسی طرح بیٹا آپ کو اپنی ذہانت پر اور اپنی محنت پر یقین ہونا چاہیے۔ چند دن قبل میں نے آپ کو ایک آدمی دکھایا تھا جو آنکھوں سے اندھا تھا، اس کا نام محسن نواز تھا، اس کی پوری سٹوری۔ چند دن قبل میں نے ان کا انٹرویو سنا تو اس نے کہا کہ آپ کیسے بنے، آپ محسن نواز اتنے تعلیم یافتہ آپ کیسے بنے؟ اس نے کہا کہ ہمارے گھر ایک عورت آئی تھی، اس نے میری ماں سے کہا تھا آپ اپنے بیٹے کے مرنے کی دعا کیجیے، کہتا اس عورت کی اس بات نے مجھے محسن نواز بنایا، کہ اس نے کہا کہ میرے اندر ایک تڑپ پیدا ہوگی، ایک جذبہ پیدا ہو گیا، کیوں نہ میں محنت کر کے تعلیم حاصل کر کے ایک بڑا آدمی بن کے اس عورت کا منہ بند کروں۔ تو بیٹا ہمیشہ کسی کی تنقید کو آپ نے اپنے دل میں اور دماغ میں جگہ نہیں دینی۔ اگر کوئی آپ کو نیگیٹو کرنے کی کوشش کرے تو آپ نے نیگیٹو نہیں ہونا، آپ نے ہمیشہ پازیٹیو ہونا ہے، مثبت ہونا ہے، اور ان کی باتوں کو آپ نے ان کی باتیں سن کے آپ نے اپنا حوصلہ نہیں چھوڑنا۔ آپ کی جو منزل ہے، آپ کا جو ہدف ہے، اس کے تعاقب میں آپ نے رفتہ دھیمے رینگتے رہنا، بھاگنا بھی نہیں ہے، رینگتے رہنا۔ بھاگنے والے اکثر رستوں میں رہ جاتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ اکثر لائق لوگ جو ہے نا، اکثر لائق لوگ جو بہت پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں بسا اوقات۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی پڑھائی کا خمار ان کے ذہن پر سوار ہو جاتا ہے، وہ بہت نمبروں والے، تو آپ نے اپنے بہت زیادہ نمبروں پر مان بھی نہیں کرنا، اور یہ بھی نہیں کہنا کہ میں بہت ذہین ہوں، میں ایک دو دن میں یاد کر لوں گا، صرف پیپروں کے دنوں میں پڑھنا۔ بیٹا میں ٹوپی کو اس طرح نہیں کرتا، پیپروں کے دنوں میں پڑھ لوں گا، صرف پاس ہونے کے لیے نہیں پڑھنا، کامیاب ہونے کے لیے پڑھنا۔ سمجھ آئی؟ تو فرق بھائی نے پہلی بات یہ کہی کہ لوگ کیا کہیں گے اس پر آپ نے توجہ نہیں دینی۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے فرمایا کہ اچھے لوگوں میں بیٹھنا، اور یہ وہی بات جو کل بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جتنے بھی اسپیکر صاحبان آئیں گے ان میں ایک بات مشترک ہوگی، وہ یہ ہے کہ آپ کے دوست احباب ایسے لوگ ہونے چاہیے جو آپ کو غلط کاموں پہ نہ لگائیں، جو آپ کی اچھی اصلاح کریں۔ تو فرق بھائی نے بھی وہی بات کی کہ آپ کی کمپنی سے مراد آپ کے دوست، آپ کے جگری یار وہ ہونے چاہیے جو آپ کو غلط کاموں پہ نہ لگائیں، جو آپ کو اچھے کاموں کی طرف لے کے جائیں۔ اور آخری بات انہوں نے فرمائی کہ آپ یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ یہ کام نہ کر سکیں تو لوگ کیا کہیں۔ وہی بات دوبارہ ریپیٹ میں آئی کہ آپ نے اس بات پہ توجہ نہیں دینی، آپ کو اپنی محنت پر یقین ہونا چاہیے، آپ کو اپنے والدین کی دعاؤں پر یقین ہونا چاہیے۔ سمجھ آئی؟ تو بیٹا زندگی میں کچھ بنو گے، اس میں نے آپ کو ایک مثال بھی بتائی تھی کہ جو ہرن ہے نا وہ شیر سے کئی گنا تیز رفتار ہے، بتائی تھی نا، ہرن شیر سے کئی گنا تیز رفتار ہے، لیکن شیر اس کو شکار کر لیتا ہے، کیوں؟ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے۔ لوگوں کی باتوں کی توجہ دینا بھی پیچھے مڑ کے دیکھنا بیٹا، لوگوں کی باتوں پر توجہ دینا بھی پیچھے مڑ کے دیکھنے کے مترادف ہے۔ جب آپ اپنی کسی منزل کا تعین کر لو، کسی مقام سے مراد کیا ہے؟ انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا، عالم دین بننا، پروفیسر بننا، کاروباری بننا، یہ ہے آپ کا ہدف، یہ ہے آپ کی منزل۔ جب ان مناظر میں سے کسی
منزل کو حاصل کرنے کی آپ ٹھان لو، پھر آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ اگر پیچھے مڑ کے دیکھو گے تو تیز رفتار ہونے کے باوجود بھی آپ کیا ہو جاؤ گے؟ آپ شکار ہو جاؤ گے۔ آپ تو کیا بننا ہے آپ نے؟ ہرن نہیں بننا، کیا بننا ہے؟ شیر بننا، شیر۔ ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں میں عمل کریں گے اور زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے یہ باتیں آپ کے معاون ممد و معاون جو ہے وہ ثابت ہوں گی۔ ان باتوں سے آپ رہنمائی لیں گے اور آنے والے دنوں میں آپ ان باتوں کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہوئے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے محنت کریں گے۔ محنت کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے انسان۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ آپ فرق بھائی کے ساتھ ہمارا فوٹو سیشن ہوگا، تو آپ